بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی حاضر تھے. محفل نور سجی ہوئی تھی. اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ پاک کا زیادہ قرب دلانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا سچی بات کہنا اور امانت ادا کرنا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنا, مزید فرمائیے. فرمایا رات کو نماز پڑھنا اور گرمی میں روزے رکھنا اللہ پاک کا قرب دلانے والے اعمال ہیں. صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مزید ارشاد فرمائیے. فرمایا اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنا, اور مزید فرمایا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا قرب الہی دلانے والا عمل بھی ہے, اور ساتھ ہی فقر و فاقہ کو دور بھی کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, مبارک رات بڑی 11ویں شریف ہے. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے. 10 بجے تک بیان کا سلسلہ ہے, اور اس میں ہفتہ وار اجتماع کے درود پاک بھی پڑھائے جائیں گے, اور 10 بجے کے بعد انشاءاللہ محمد ماجد رضا اتاری کا مدنی سہرا بھی پڑھا جائے گا ان کی شادی کے سلسلے میں, اور ذکر دعا اور صلاۃ و سلام بھی ہوگا, اور 10:30 بجے انشاءاللہ الکریم اجتماع غوثیہ کا اختتام ہوگا. اس کے بعد لنگر شریف بھی ہوگا انشاءاللہ الکریم. یہ جو عرس کی مبارک راتیں ہوتی ہیں نا, یہ بڑی خیر و برکت والی ہوتی ہیں, اور ان میں جن بزرگوں کا عرس منایا جاتا ہے, ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے, ان کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں, توجہ ملتی ہے. اور چونکہ چند منٹ کا یہ بیان, اور آپ اسلامی بھائیوں کی توجہ پوری چاہیے ہوگی نا. اگر آپ بات کریں گے, ادھر ادھر دیکھیں گے, بیان میں پھر توجہ بڑھتی رہے گی. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ پورا بیان توجہ سے سنوں گا انشاءاللہ. سلطان ولایت اللہ کی رحمت, میرے رب کی نعمت. تمام اسلامی بھائی دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ نعرہ لگائیں, اللہ کی رحمت, سلطان ولایت, دریائے کرامت, ولیوں پہ حکومت, دلوائی جنت, بے بس کی راحت, بے بس کی حمایت. مرحبا یا غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک. مدر صغیر پاک و ہند کی بہت ہی معروف مشہور شخصیت, اپنے وقت کے ولی کامل, عالم باعمل, حضرت شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں. اچھا میرے بیان کا ٹائم صرف 23 منٹ ہے اب سے شروع کر کے, اس میں درود پاک بھی پڑھائے جانے, تو توجہ سے غوث پاک کے فضائل سنیں گے. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا, میں نے خواب میں دیکھا ایک صحرا ہے جس میں بہت بڑا چبوترا ہے اور بہت سارے اولیاء کرام اس چبوترے پر مراقبے کی حالت میں ہیں, یعنی آنکھیں بند کیے اللہ پاک کی یاد میں گم بیٹھے ہیں. اس حلقے کے درمیان حضرت خواجہ نقشبند, حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما. کیسا وہ حلقہ ہوگا, خواجہ نقشبند بھی موجود ہیں, جنید بغدادی بھی موجود ہیں. خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر عجیب کیفیت طاری تھی, آپ ہر چیز سے بے خبر رب کریم کی یاد میں گم تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے پوچھا یہ سب اولیاء کرام یہاں کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لا رہے ہیں. سب ان کے استقبال کے لیے آئے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. آپ کے ساتھ کوئی تھا, آپ نے اس کا ہاتھ بڑے پیار سے پکڑ رکھا تھا. پوچھنے پر بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ جو شخصیت ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ خیر التابعین عظیم عاشق رسول حضرت اویس کرنی ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ ایک خوبصورت اور نور سے جگمگاتا ہوا کمرہ تھا. حضرت علی المرتضی اور اویس کرنی رضی اللہ عنہ اس کمرے میں تشریف لے گئے. میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ آج حضور غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے مددگار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک یعنی بڑی 11ویں شریف ہے. اور اس تقریب میں شرکت کے لیے ہی حضرت علی المرتضی اور حضرت اویس کرنی تشریف لائے ہیں. گلے پوستان نبی غوث اعظم مہ آسمان علی غوث اعظم تو وہ گل ہے باغ حسین و حسن کا کہ بو تیری صف میں بسی غوث اعظم. قدم کیوں نہ لے اولیاء چشم و سر پر کہ ہے والی ہر ولی غوث اعظم. دریائے کرامت گلیوں میں حکومت میرے رب کی نعمت لائی جنت بے بس کی راحت بے بس کی ہدایت مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک. پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں بھی 11ویں شریف کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات وغیرہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ چیزیں ان کو پہنچتی ہیں. پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
بے شک یہ چیزیں فوت شدگان کو پہنچتی ہیں. یعنی جیسے تم تحفہ ملنے پر خوش ہوتے ہو، ایسے ہی فوت شدگان اس ایصال ثواب سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اے عاشقان غوث پاک، ہم 11ویں شریف کا اہتمام کریں اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب کریں. اس سے غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہم سے خوش ہو جائیں تو ہمیں اور کیا چاہیے. آج میرے آقا غوث پاک کتنا ہم سے راضی ہوں گے کہ میرے غلام، میرے مرید میری محفل سجائے بیٹھے ہیں. مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہر چاند کی 11ویں شب کو مقرر پیسوں کی شیرنی مسلمان کی دکان سے خرید کر پابندی سے 11ویں کی فاتحہ دیا کرے تو رزق میں برکت ہوگی اور انشاءاللہ الکریم کبھی بھی پریشان نہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ خود میں اس کا پابند ہوں اور اللہ پاک کے کرم سے اس کی بے شمار خوبیاں پاتا ہوں. ہوں گی آسان تیری مشکلیں، صدق دل سے غوث کی کر دے نیاز. ہے غنیمت ہے فضیلت 11ویں تاریخ میں اس لیے افضل ہے. اس میں نیاز ساز و ساما کی نہیں، تخصیص کچھ جو میسر ہو اسی پر دے دے نیاز. جو میسر ہے، جو گھر میں پکا، جو موجود ہے وہی غوث پاک کی 11ویں کی فاتحہ دلا دے، قرآن کی تلاوت کرے، دعا کرے. انشاءاللہ یہ فاتحہ کرے گا 11ویں والے پیر کی توجہ پائے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ہاں عموماً غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں. ویسے بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کہ ایصال ثواب کی محفل کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں. مثلا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وصال 11 ربیع الاخر کو ہوا، اس لیے آپ کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 11 واسطوں سے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جاء الحق میں اس کا ایک بہت پیارا اور ایمان افروز سبق بھی لکھا ہے 11ویں کے تعلق سے. اللہ بڑا ایمان افروز ہے. اگر آپ توجہ سے سنیں گے، یاد رکھیں گے تو کہلوں کہ ایمان تازہ ہوگا. فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ کہ 12ویں شریف حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ 12ویں شریف یعنی سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف بہت پابندی سے کیا کرتے تھے. ایک روز رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں تشریف لائے اور فرمایا اے عبدالقادر، تم نے ہمیں 12ویں سے یاد کیا، ہم نے تمہیں 11ویں دیتے ہیں. یہ پیارے آقا کی طرف سے دیا ہوا عطیہ ہے، اس لیے تمام دنیا میں پھیل گیا. تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم. تجھے سب نے مانا، تجھے سب نے جانا، تیری سب نے دھوم
مومن ہی نہیں بلکہ کاملوں کے بھی امام ہیں، پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں۔ گھروں میں کھاتے ہو اور جو بچا کر رکھاتے ہو، تم میرے سامنے شیشے کی طرح ہو، تمہارا ظاہر و باطن سب کچھ نظر آتا ہے۔ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ مرحبا یا غوث پاک، 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 مرحبا یا غوث پاک۔ یار اسلامی بھائیوں، 5ویں صدی ہجری یعنی جس دور میں حضور غوث پاک تشریف آوری ہوئی، اس وقت امت مسلمہ کئی آزمائشوں کا شکار تھی۔ مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر حملے کیے جا رہے تھے، بد مذہبی پھیل رہی تھی، مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو مجروح کیا جا رہا تھا، کافر سازشیں رچا رہے تھے۔ اندلس اسپین میں مسلم حکومت دم توڑ رہی تھی، مصر ایجپٹ میں کفار کا قبضہ ہو چکا تھا، عراق میں حسن صفاح نامی منافق انتہائی سفاک شخص کی تنظیم قتل و غارت اور لوٹ مار مچا رہی تھی، اور بغداد جو اس وقت دارالخلافہ کیپٹل تھا، یہاں کے حالات ایسے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ یہاں قارون جیسا امیر شخص بھی اگر بغداد میں رہائش اختیار کرے تو وہاں کے حالات مہنگائی اور اخراجات کی وجہ سے اتنا کنگال ہو جائے کہ اس کو بھی زکوٰۃ لگ سکے گی۔ ایسے حالات دین کی خدمت کی، امت مسلمہ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا، دین کی اصل تعلیمات کو زندہ کیا، اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار میں قرآن و سنت اور دینی تعلیمات کا نور بھر دیا۔ آپ کی انہی خدمات کی وجہ سے آپ کو محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ فرائیڈے کا دن تھا، میں سفر سے واپس آ رہا تھا، یہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، ایک جگہ میں نے بہت ہی کمزور ویک شخص کو دیکھا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا، وہ شخص بولا مجھے اٹھاؤ، میں نے اسے اٹھا کر بٹھایا تو اچانک اس کا چہرہ بارونق اور جسم تر و تازہ ہو گیا، میں حیران ہوا، اور اس پر وہ بولا حیرت کی بات نہیں ہے، میں آپ کے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، لوگوں کی بے رغبتی اور بے عملی کے سبب میں کمزور ہو رہا تھا، اللہ پاک نے آپ کے ذریعے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے، آپ محی الدین ہیں۔ اس کے بعد جب میں بغداد پہنچا، نماز جمعہ ادا کی تو لوگ میری طرف آئے اور یا محی الدین پکارتے ہوئے میرے ہاتھ چومنے لگے، یا شیخ محی الدین، یا
محی الدین سلطان ولایت سلطان ولایت دریائے کرامت ولیوں پہ حکومت دریا پہ حکومت ولیوں پہ حکومت میرے رب کی رحمت میرے رب کی نعمت دلوائی جنت دلوائی جنت دلوائی جنت بے بس کی راحت بے بس کی حمایت مرحبا یا غوث پاک 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 مرحبا یا غوث پاک۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے